یہاں تک آپ کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی، باقی باتیں کل تفسیر میں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسپیشل کچھ بات چیت عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ، ایک اور عشرہ ذی الحجہ ملنے والا ہے جس میں بہت ہی بڑا چڑھا کے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے ریمائنڈرز لینا ضروری ہوتے ہیں، تو ریمائنڈر ہی سمجھ لیں۔ تو فضائل عشرہ ذی الحجہ سے ہم بات شروع کریں گے۔ فضائل عشرہ ذی الحجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے جن کی حرمت ہے وہ چار ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ٹھیک، رجب کیونکہ رجب میں عام طور پر عمرہ کیا جاتا ہے، اور ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کیا ہے؟ اس میں حج کے قافلے آتے اور جاتے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چار مہینوں میں جدال قتال اور یہ سارے لڑائی جھگڑے گناہ کے کام معصیت یہ سب کچھ منع ہے ان میں کرنا، حرمت ہے ان کی، حرمت والے مہینے ہمیشہ سے ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بتائی ہے، التوبہ 36 میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب سے زمین آسمان بنائے ہیں اللہ کے نزدیک مہینے جو ہیں 12 ہیں، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی جیسے ہی چاند نکلے گا تو پہلی تاریخ سے جو 10 دن ہے بقرعید تک، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں نا، پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ سورہ الفجر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورہ الحج 28 میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے یاد کرو۔ تو ابن عباس سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والی جو اعمال ہیں، نیک اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ اجر ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ لے کر واپس نہ آئے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اتنے افضل ہیں یہ 10 دن کہ ان میں سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن صرف وہ زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے کہ کوئی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور دونوں چیزیں قربان کر کے، کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، جان بھی قربان کر دے اور مال بھی، تو بس وہ اس سے افضل ہے۔ تو سوچیں کیا افضلیت ہے ان 10 دنوں کی الحمدللہ۔ انہی دنوں میں 9واں دن عرفہ کا ہے، یعنی یوم عرفہ، وہ عظیم دن جس کے بارے میں یوم عرفہ کیا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، جس دن عرفات کے میدان میں حاجی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، رکن اعظم کہلاتا ہے حج کا۔ تو اس کے بارے میں عرفہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ تو جب وہاں عرفہ ہو تو اس دن بہت دعائیں کرنا چاہیے، اور یہ تصور کریں بیٹھ کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے، یعنی قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یوم القر 11 ذی الحجہ یعنی قیام منی ہے۔ اس صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔
پھر عشرہ ذی الحج میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں دیکھیں. عشرہ ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. حج کے علاوہ جو حج کر رہے ہیں وہ تو بس بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ درجہ ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ عشرہ ذی الحج میں بہت آسان ذکر الہی ہے. ذکر کریں، زبان سے کریں، عمل سے کریں. تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم، یہ بھی کس کی حدیث ہے؟ مسند احمد کی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید پڑھا کرو. اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ تکبیر اور تحمید اور تحلیل. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو. ٹھیک. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تکبیرات میں آ جاتی ہیں، جو آپ پہلی ذیل سے پڑھنا شروع کر دیں. اور تکبیرات جو ہیں وہ بہت سارے صحابہ سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکل جاتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور دوسری تکبیر کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تکبیرات انشاءاللہ فورم پر ڈال دیں گے. تو ایک تو اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر میں آپ کو پتا ہے قرآن بھی آتا ہے، نماز بھی آتا ہے، سب کچھ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. پھر دوسری چیز ہے عشرہ ذی الحج میں کرنے کی روزہ. یہ پورے جو 10 دن ہے نا ذی الحج کے، اس میں آپ روزے کتنے بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں. آپ کے کوئی رہ گئے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نفل روزے تو جب آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں جب آپ کے پہلے فرض پورے ہو چکے ہیں. تو اگر آپ فرض چھوٹے میں اس میں رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. لیکن اس کے علاوہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا اسپیشلی باعث ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشور یعنی 10 محرم، اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے ایام بیت کے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں جو حاجی ہے نا وہ میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھے گا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. یہ جو حج نہیں کر رہے نا، ہم جیسے یہاں موجود ہیں، تو وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، لیکن حاجی نہیں رکھے گا. لیکن میدان عرفات ایک کافی ٹف دن ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتنے علیم اور خبیر ہیں. تو ذکر الہی ہو گیا، روزہ ہو گیا. پھر اور بھی کوئی جو نیکی کے کام ہے وہ اس میں آپ کریں گے تو اجر اس کا بڑھا چڑھا کے ہے. صدقہ، خیرات، پھر نمازوں کا دیکھیں اول وقت میں اہتمام، سنتیں بھی پڑھنا، نوافل بھی پڑھنا چھوڑنا. بہت سے لوگ ہیں نا جو سنتیں کم پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فرائض کافی ہیں یا نوافل نہیں پڑھتے. تو اس میں تو ضرور، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ ہی پڑھیں، لیکن کم از کم اس میں ضرور اہتمام کریں کہ ثواب بڑھا چڑھا کے صدقے خیرات کا اہتمام کریں. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. پھر عید الاضحیٰ ہے جو آخری عشرے کے اختتام پہ آتی ہے. عید الاضحیٰ یا بقرعید بھی اس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا تہوار ہے بہت بڑا. بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، عید قرباں بھی کہا جاتا ہے. تو ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور قربانی کی بے مثال جو مثال قائم کر دی. تو عید کے دن کرنے کے کام کیا ہیں؟ عید کے دن کرنے کے کام ہے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا. اب اس میں سے جو خوشبو لگانا، پھر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگر خواتین نے کہیں باہر جانا ہے یا ان کے گھر میں میل سرونٹس موجود ہیں تو وہ خوشبو نہ لگائیں کیونکہ اس پہ بہت بڑی وعید ہے. لیکن جو مرد ہیں ان کو لگانا چاہیے. باقی دونوں کام خواتین کریں، غسل کریں، بہترین لباس پہنیں. پھر کیا ہے، عید کے دن بھی تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں قربانی تک. عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کچھ نہیں کھاتے تھے اور آ کے فوراً قربانی کر کے اس میں سے اس کی کلیجی سے روزہ اپنا کھولتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ تھا. لیکن آج کل اگر کچھ ایسا ہے کہ آپ کی قربانی بہت ہی دیر میں ہونی ہے تو مستحب ہے، یہ آپ کے اوپر کمپلسری نہیں. نماز عید کے لیے جلد جانا،
خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اس کے بارے میں تو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیدگاہ میں اپنے عورتوں کو بھی لے کر آیا تو لے جائیں، اچھی بات ہے۔ اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز ہے اس میں اذان بھی نہیں ہوتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا، یہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ پھر نماز کے بعد استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا، باہم ملاقات اور دعا دینا ایک دوسرے کو، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرما لے عبادات کو، اور نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، یہ سب چیزیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے مستحب ہیں۔ پھر ہے قربانی، چوتھا کام اس عشرے کا، عشرے ذی الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے، آخری مگر اہم ترین۔ قربانی کا لفظ اس کا روٹ کیا ہے؟ قرب ہے، قرب، تقرب۔ تو اصطلاحی معنی ہے قربانی کے، اس کی ڈیفینیشن ہے، قربانی کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں آپ کو۔ دین اسلام میں کیا ہے کہ قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 سے 13 ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مقاصد قربانی کیا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، مقصد کیا ہے قربانی کا؟ دیکھیں قربانی روح کے ساتھ کرنا چاہیے، صرف نہیں ہے کہ ایسے ریچول ہے بکرا خرید لو باہر باندھ دو دوسرے کو پتا چلے موٹا بکرا۔ مقاصد قربانی کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ سے محبت کے اظہار و اعتراف کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ۔ تو قربانی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لِرَبِّكَ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ تو قربانی کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہے اس میں، یہ ضروری نہیں ہے محلے والے کیا کہیں گے انہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو سب سے پہلا مقصد ہے قربانی کا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد ہے قربانی کا تقوی کا حصول، جیسے روزے کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہوتا ہے نا، تو قربانی کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر۔ تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد کیا ہے؟ اسی تقوی کی نشوونما کرنا ہے، کہ اللہ کی محبت میں قربانی کر رہی ہوں، ٹھیک، قربانی کر رہا ہوں کہ یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلے بازی، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا وغیرہ کرنا چاہیے۔ اگر ان سب کے بغیر اللہ کی خوشنودی دل میں نہیں ہے، نیت آپ نے کی نہیں، تقوی کا وصول میں نہیں سوچا، تو پھر یہ جو قربانی کا عمل ایک بے روح عمل ہو جاتا ہے، جس کی روح مری ہوئی ہو۔ تو جب روح مری ہوئی ہو تو انسان کیسا ہوتا ہے سوچ کے دیکھیں۔ اور اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ الحج کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جانوروں کا گوشت تو نہیں مجھ تک پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا نا، نہ ہی ان کا خون مجھ تک پہنچتا ہے کیا؟ میرے نزدیک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تقویٰ منکم۔ تو تقوی کے ساتھ قربانی کرنا، ایک روح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی کو نا ایک برڈن نہیں سمجھنا چاہیے، ایک بوجھ ہے، اچھا فلاں کو کہہ دو بس وہ کر کے وہیں بانٹ دے، فلاں ادارے کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، کروا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ اسپرٹ کی، ایک اللہ کے لیے تھوڑا کام کرنے کی، ایک جو صحابہ کرام اجمعین ہے، بلکہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، تو لے کر بہت پہلے سے اس کو پالتے پوستے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روح ہے نا، آپ سوچ کے دیکھیں نا، انہوں نے اپنا بیٹا ذبح کرنے چلے تھے،
تو اس میں پالنے میں بھی ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارا کس محبت سے اور تقوی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مقاصد قربانی تھے. اب اہمیت قربانی کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیں. قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بھی سورہ الحج کی آیت ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں. اور قرآن مجید میں سورہ صافات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی ہے. سورہ صافات کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر. تو ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا اسماعیل علیہ السلام، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیا بیٹا تھا اور کیا باپ تھے. تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا تو ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. بے شک البتہ یہ ایک بہت بڑا تیرے لیے امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، یعنی دمبا اس کی جگہ پر آ گیا تھا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کرنا ہی قربانی کس جگہ پہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا. تو یہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا بے مثال جو نمونہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے سنت کو جاری کر دیا. اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. صحیح بخاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر قربانی جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ بات نہیں پتا کہ وہ جلد بازی میں کہ اچھا قصائی صبح مل رہا ہے، صبح 6 بجے قربانی کرا کے رکھ لی، تو قربانی نہیں ہوئی. ٹھیک، وہ تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، نماز کے بعد کرنی ہوتی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سنت ابراہیم پر عمل کیا. صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں. تو قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کیے. آپ جب حج کیا تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کی قربانی کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے. اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ حج پر بھی ہیں تو آپ الگ سے بقرعید کی قربانی بھی کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کرنے کی تاکید فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے. پھر قربانی کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث بہت غور طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ کی سنن ابن ماجہ کی ہے، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب وسعت کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جو بہت انفارمیٹیو ہے. وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. بہت سخت بات ہے نا، عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو حکمت قربانی پھر کیا ہے؟ یہ تو اہمیت تھی. اچھا، اہمیت قربانی میں 1-2 حدیث اور بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. امپورٹنس
ایک اور حدیث ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے۔ غور سے سنیں الفاظ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کے جانوروں کا خون بہانا۔ جانوروں کا خون بوقت ذبح زمین پر گرنے سے پہلے ہی دربار الہی میں شرف قبولیت پا لیتا ہے اور قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ جو دمبا ہوتا ہے نا اس کے تو بہت سارے بال ہوتے ہیں، تو کیا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، چاہے بہت بھی بال ہوں تو ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ قربانی جو ہے وہ کیا کسی غریب کی مدد کر دیں اور اس فلاں کو پیسے دے دیں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی والے دن سب سے محبوب عمل بس قربانی ہی کرنا ہے، اور اس سے جو یہ والا کانسیپٹ ہے اس کے لیے ایک اور حدیث سن لیں۔ اس میں بیہقی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور پر جو سرمایہ خرچ کیا گیا وہ اللہ کے ہاں ہر سرمایے سے زیادہ محبوب، افضل اور اعلیٰ ہے جو دوسرے تمام نیک کاموں پر لگایا گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ قربانی کے دن قربانی ہی کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنے ہیں کہ فلاں کو جو اپنا فلسفہ بتایا جاتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دے دو اور اس کو دے دو، بہت تو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کی سنت ہے، آپ نے قربانی والے دن قربانی کرنی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ ویسے آپ کریں چیریٹی، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن پھر حکمت قربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار، قربانی اور مکمل سپردگی کو پسند کیا، اور ان کا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں بھی ان کا نام رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کا طریقہ تھا جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے تھے، حکمت اس کی یہی ہے قربانی کے پیچھے کہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ہے حکمت۔ ٹھیک ہے، پھر احکام قربانی کیا ہے؟ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے، نیت لازم ہونا چاہیے نیت کے ساتھ۔ نمبر 2، قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آپ سناتے جندب بن سفیان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے کسی نے، تو آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کے کرے۔ تو بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں آپ کو پتہ ہے 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں بھی 7 سے 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اب یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، لیکن اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے بہت سارے خواتین پوچھتی نا ویکسنگ وغیرہ، یہ سب پھر اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بھی لیے بہت زبردست حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ 10 دن تک ناخن اور یہ سب نہیں کاٹتا، بال نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قربانی جتنا ثواب دے سکتے ہیں، دے دیں گے۔ اور مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے، جو کہ کنٹروورشل مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ مسافر بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے بھی ایک قربانی کرنا کافی ہے اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے، دونوں رائے موجود ہیں، استطاعت کے مطابق ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک بھی آپ کر سکتے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے، اور اگر سب صاحب استطاعت ہیں تو الگ الگ بھی کریں۔ پھر مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے، ابھی آگے آ جائے گی۔ کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے ادارے کے ذریعے بھی قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اسپرٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفائی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے وہ میں نے آپ کو حدیث بتا دی۔ ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے وہ محبوب، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور دوسری حدیث کہ آپ نے کہا
کہ قربانی کے دن سب سے افضل اور محبوب عمل قربانی کا جانور قربان کرنا. قربانی کے جانور کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب دیکھنا چاہیے. یہ مطلب اس میں کیجول پنا نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی گرمی ہے بس بکرا لے لیا کسی نے لا کے کھڑا کر دیا. نہیں, آپ اس کی پوری ریکوائرمنٹ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ احادیث کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں, یہ سب احادیث ہیں جو میرے سامنے ہیں, کہ قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنا, یعنی جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو. دوندا بکرا کہتے ہیں نا, 1.5-2 سال کا. البتہ تم کو کوئی ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزا وہ ذبح کر لو. یعنی دمبے کا جو جزا کہتے ہیں 1 سال کا بچہ دمبے کا. تو یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. بکری کے بچے کے لیے وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ مرحومین اور سب گھر والوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے مینڈے لائے گئے. آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا, فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے, جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی. اب آپ نے اپنی امت کی طرف سے کیا, تو جب آپ کر رہے تھے تو آپ کی امت کے کافی لوگ تو بہت بھی ہو چکے تھے نا. تو یہ سب ہے. پھر ذبح کے احکامات ہیں. اچھا ہاں, عیوب کون سے ہوتے ہیں جس میں جو عیب نہیں ہونا چاہیے بکرے کے اندر, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. 1 آنکھ ہونا یہ عیب ہے, نہیں ہونا چاہیے, آپ تو قربانی نہیں کریں گے. کوئی بیماری ہو, لنگڑا پن نمایاں ہو, ہڈیوں میں گودا نہ ہونا, یعنی بہت کمزور جانور نہ کریں. پھر جانور کو ذبح کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ جانور کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رو کر لینا مستحب ہے. یہ بھی حدیث ہے. ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. قربانی کرتے وقت کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے. خود ذبح کرنا بھی افضل ہے, لیکن کسی دوسرے سے ذبح کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں, صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق. اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. پھر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ذبح کرنے والے قصاب کو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سن لیں. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق قربانی کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں ہے. کہ آپ اسے کہنے یہ سیریو پائے تم لے جاؤ پیسے کائے کے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے؟ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے, ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے, تھوڑا بہت اور ضرورت مندوں کو بھی دیا جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ الحج کی آیت نمبر 36 ہے, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, بس اس میں سے خود بھی کھاؤ, ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی دو جو اپنی حاجت پیش کریں. ٹھیک ہے. تو قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, غریبوں کو دینا چاہیے. لیکن افضل کیا ہے کہ اگر آپ خود اور آپ کے عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہیں تو قربانی کا میکسیمم گوشت آپ غریبوں میں دیں, جو کبھی سال میں بس قربانی پر ہی کھاتے ہیں, عید الاضحیٰ میں کھاتے ہیں, اس کے علاوہ وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے. اور آج کل تو جو گوشت کا عالم ہے تو بالکل ہی نہیں کھا سکتے. تو یہ بے شک آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجیں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ ساری رانیں نکال کے بیٹی کے سسرال بھیجنا ہے. ٹھیک, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتر کیا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ آپ گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے. پھر اگلا پوائنٹ یہ کہ قربانی کی کھال جو ہوتی ہے ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے, اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے. اب بس آخر میں آپ کو صرف قربانی کی کس کے اوپر واجب ہے وہ بتاؤں گی, اور یہ بھی بہت ضروری بات ہے. قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جب وہ ایام نہر میں صاحب نصاب ہو. یہ ڈیفینیشن لکھنا, عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جب وہ ایام نہر میں صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے, ایام نہر میں. اچھا, اب عاقل کون ہوتا ہے؟ عقل مند, یعنی مجنون کے اوپر تو نہیں ہے نا, بالغ بچے پہ نہیں ہے قربانی. مسلمان ظاہر کافر پہ قربانی نہیں ہے. اور دوسرا جو ڈیفینیشن کا پوائنٹ ہے کہ جب وہ ایام نہر میں صاحب نصاب ہو. ہاں,
अय्याम नहर यानी जो कुर्बानी के दिन है ना, उनमें मैं अगर वो साहिब निसाब है, चाहे पूरे साल नहीं बीता, यानी ये ज़कात वाला निसाब नहीं है कि पूरे साल आपके पास इतना सोना था, इतनी चांदी थी तो आप ज़कात देंगे, नहीं। कुर्बानी का निसाब क्या है? अय्याम नहर जो 3 दिन है उसमें साहिब निसाब हो तो उस पर कुर्बानी का वजूब है, वाजिब है। अच्छा, अब साहिब निसाब क्या होता है, इसको हमने समझना है। तो कुर्बानी का निसाब क्या है? निसाब यह है कि अय्याम नहर में आपने 5 चीजें देखनी है, जिससे आपका निसाब तय होगा कि आपको कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। ठीक है, 5 चीजें क्या हैं? सोना, चांदी, सामान तिजारत, नकदी यानी कैश कितना है, और 5वीं है जायद से जरूरत चीजें कितनी है आपके पास। अब सोना चांदी तो आप समझते हैं कि कितना है। सामान्य तिजारत क्या होता है? यानी वो कोई भी चीज जो आपने आगे बेचने के लिए रखी हुई है, दुकान भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, कुछ भी आपके पास। कैश आपको पता है कि आपके पास नकदी कितनी है। अच्छा, जायद से जरूरत अशिया को समझना बहुत जरूरी है। ये जायद से जरूरत अशिया क्या है? नंबर 1, ऐसी चीजें अगर घर में मौजूद हैं जो पूरे साल में कभी इस्तेमाल ही नहीं होती, जैसे बहुत सारी क्रॉकरी ऐसी हम रख लेते हैं जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती। कपड़े भी हो सकते हैं, फैंसी कपड़े, जूते भी हो सकते हैं, बैग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो पूरे साल बस रखा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो जायद जरूरत है। दूसरा पॉइंट जायद से जरूरत अशिया में आता है वो चीजें जिनको शरीयत जरूरत समझती ही नहीं। शरीयत जरूरत नहीं समझती, बल्कि उनको लफ करार देती है और लहफ करार देती है। कैसे? जैसे हमने 60 इंच का अगर टीवी लगाया है तो ये जरूरत तो नहीं है, ये क्या है? तो इसको तो शरीयत लफ्ज करार देती है ना, ममनू है, गुनाह का काम है। या कोई म्यूजिक सिस्टम आपने बनाया हुआ पूरा कमरे के अंदर जबरदस्त किस्म का, तो ये क्या है? ये जायद जरूरत ही नहीं है, तो लफ भी है। तो अब ये 5 चीजें हैं। अब ये आप यौम नहर में देखेंगे, इन 5 में से या 3 में से या 2 में से एक भी कोई चीज आपके पास है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है, तो कुर्बानी उस पर वाजिब और लाजिम है। अगर बकरीद के 3 दिनों में ऐसा है तो उसको कुर्बानी करनी है, उसके ऊपर फर्ज है। 52.5 तोला चांदी के बराबर इनमें से किसी की भी कीमत पहुंच जाए, चाहे वो जायद और जरूरत। अब आप सोच के देखें ना, 52.5 तोला चांदी में कल देख रही थी, तकरीबन आजकल के हिसाब से 70,000 या 75,000 की बनती। अगर इतना कैश है, अगर इतनी चीजें आपके घर में पड़ी हैं, अगर इतना आपके पास माल तिजारत मौजूद है, इतनी चांदी है, तो जो भी है, अगर आपके पास कुछ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अय्याम नहर में मौजूद है कुर्बानी के दिनों में, तो कुर्बानी उस पर वाजिब और लाजिम है। अब इसमें एक और पॉइंट है साहिब निसाब में, कि अगर इसने, अब ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अब क्या है कि उसके पास कैश इतना है कि उसमें से उसने राशन भी लेना है महीने का, मकान का किराया भी देना है, यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, तो पहले ये सब चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो निकाल ले, उसके बाद वो कुर्बानी करे, उसके ऊपर वाजिब है। तो घर के जिस फर्द पर भी ये शर्तें जमा होंगी उसको कुर्बानी करना चाहिए। ठीक है, ये है, इतनी सी बात है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।